آپ نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں ثبوتوں کے ساتھ لگائے تھے جی اور اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے الزامات کے بعد عمران نذیر سامنے آئے تھے ان کا بہت شکریہ. وہ ہم آپ سے علیحدہ بھی سمجھتے ہیں. اور بھائی جان جہاں تک آپ کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے لوگوں کا بیڑا بو دیا, تسی لوکاں دا بیڑا ہی غرق کیتا ہے. اللہ ہن اے بیڑے بچا لوے. آپ نے یہاں تک کہ اپنی فیملیز کا بھی بیڑا بو دیا. بندے پھڑ پھڑ کے لیا کے دے کے تھوڑے موقف دے مطابق حسنین کو منو پیسے دیوان دے رہے. اللہ خیر کرے. اچھا سر, گزشتہ پروگرام اور اس کے بعد کے حالات, واقعات, اسباب آگاہ فرمائیے, کیا ہوا؟ سر عید سے پہلے 16 تاریخ کو میں نے تھانہ نصیر آباد میں درخواست دی تھی کہ جی اس طرح سردار حسنین علی گھمن ہے, اس نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے. کیا فراڈ کیا بتائیں؟ وہی ہاسپٹل کا ٹینڈر لے کے دینا تھا. میو ہسپتال کے آئے وارڈ کی ڈیمولش کرنے کا ٹینڈر لے کے دینا تھا, اور اس کا سارا مال اسباب, اور اس کے بدلے میں کتنے پیسے لیے تھے آپ سے؟ 15 لاکھ روپے. اور اس میں عمران نذیر صاحب کے حوالے سے ایک فضول گوئی ہوئی, جو الزامات تھے اور اس نے آپ کو کہانیاں سنائی, لیکن عمران نذیر صاحب نے اس کا جواب بہت اچھا دیا, بہت اچھا دیا. اب اس پروگرام کے بعد کیا ہوا وہ بتائیں. اس کے بعد وہ 16 تاریخ کی درخواست دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, خواجہ صاحب کی مہربانی ہے. 29 تاریخ کو خواجہ صاحب نے کہیں کال کی ہے, پتہ نہیں کن کو کی ہے, ان کی وجہ سے ہمارا بھی پرچہ جو ہے نا وہ اس دن ہوا 14 دن کے بعد. اچھا, یہ تو خواجہ صاحب کی مہربانی ہے. باقی بھی ٹھیک ہے, باقی بھی ادارے یعنی کہ منسٹر ہیں سارا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن اس کے باوجود جب میں کیا پکڑ کے بیٹھے, یہ اس کا پرانا ریکارڈ ہے جو پرچے اس کا حسنین علی گھمن کا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تو یہی ہے. نصیر آباد ٹاؤن شپ, نصیر آباد سٹی, دنیا پور, فیروز والا, غالب مارکیٹ, نصیر آباد, نصیر آباد, نصیر آباد, نصیر آباد, نصیر آباد, نصیر آباد. جی اچھا جی, یہ اب کیا ہے؟ یہ ایف آئی آر ہیں جو ہماری ہوئی ہیں اور خواجہ صاحب کی. اچھا, یہ اب والی ایف آئی آر. جی اچھا جی, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کے بعد جب یہ میں پروگرام کر کے گیا ہوں, اگلے دن اس کا بھائی آ جاتا ہے نصیر آباد اسٹاپ پہ, جس کے میرے بھائی حسنین علی گھمن کا. کیا نام ہے اس کا؟ حسن. جی. اچھا جی. میرے پاس 2 گواہ بھی موجود ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس نے کہا جی میں اب تجھے نا ہم لوگ مروا دیں گے. ہیں جی. حسنین گھمن کا بھائی حسن جی کیا کہتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے آپ کو جان سے مروانا ہے, تو جو انٹرویو دیا ہے نا جا کے, اب تیری خیر نہیں ہے. اس کے بعد میں اگلے دن ہی درخواست دے کے آیا ہوں جو ابھی تک تھانہ نصیر آباد کے اندر پڑی ہوئی ہے. اس سے پہلے میں نے 18 تاریخ کو دی تھی, ٹھیک ہے, کہ جی اس طرح مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. تو میں ماڑا بندہ ہوں بھائی, مجھے کم سے کم اور کچھ نہیں, یہ اس کے خلاف ایک پرچہ دے کے اس کو بلا لو کہ بھائی کیوں اس کو تنگ کر رہا ہے. اوپر سے آپ لوگوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اوپر سے آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ ابھی تک ایون کے فیصل کامران صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے مارک کی. آپ گئے تھے؟ جی میں گیا تھا. ڈی ایس پی ہے ملک سرور روان صاحب, گارڈل ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں. میں ان کے پاس پیش ہوا, ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے کہا جی آپ وہ ان گواہ کو لے کے آئیں, ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں. وہ بھی لکھ کے میں کل پھر دوبارہ نصیر آباد تھانے میں پیش ہوا ہوں. مجھے صاحب نے کہا جی یہ رکھ دیں ادھر. جی کنے کے منشی ہے وہاں پہ منشا. اچھا, انہیں کی کیا یہ رکھ دیں ادھر. اچھا ٹھیک ہے, کوئی یعنی کہ وہ ایکشن نہیں لے رہی پولیس. نہیں, آپ فرنٹ ڈیسک پہ نہیں گئے؟ وہ جانے نہیں دیتے, وہ کہتے جی پہلے ان سے پوچھیں. بھائی فرنٹ ڈیسک پہ آپ نے جا کے درخواست دی؟ بھائی وہ کہتے گئے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ پہلے فرنٹ ڈیسک والے جی آپ پہلے جائیں منشی کے پاس, یا ایس ایچ او صاحب آئیں گے وہ دیکھیں گے, وہ پھر کریں گے. ایس ایچ او صاحب کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے. ہم لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, وہ کہتے ہیں جی آپ کو اطلاع ہے تو آپ بتا دیں کہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے. پھر ہمارے کارڈ بنا دیں پولیس کے. آئی جی صاحب ہمارے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اطلاع ہے کہ حسنین گھمن کہاں پہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. تو پھر ہمیں سیدھی طرح ہمیں بھی جو ہے نا وہ کارڈ بنا دیں, ہم لوگ جا کے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. ایسے ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں کوئی کہے گا جی یہ کچھ چور ہے یا پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مجھے ان چیزوں سے شرمندگی اور معذرت کرنی پڑتی ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک خاتون جو کام کرنا چاہتی ہے جی اتنا پتھیٹک نظام ہے جی کہ انہوں نے اس کو کلچ کیا ہوا ہے. جی بہرحال اللہ آسانی کرے. اچھا جی, ابھی آپ نے مجھے کچھ چیزیں سنائی تھیں, وہ کیا ہیں وہ بتائیں. سب سے پہلے تو سر یہ دیکھیں
یہ ریڈ پلیٹ یہاں تو کسی جرنل کو لاؤ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، دکھائیں کیا ہے ریڈ پلیٹ؟ یہ تو امبیسیز کی ہوتی ہے، یہاں امبیسیز کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہوتی ہے نا. یہ سردار حسنین علی گھمن صاحب لگا کے پھرتے رہے. واہ بھائی واہ. LE147995 پنجاب. اچھا جی، یہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں. گھمن صاحب تشریف فرمائیں. جی 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 جی، آگے سے اسمائل بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ریڈ نمبر پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں واہ بھائی واہ، ٹورتے ہیں سر. سر مزہ تو آ رہا ہے. جی جی، ہے نا، جب پورا نظام آپ کے والد صاحب کا ملازم بن کے بیٹھا ایسے ہی ہو ہے. تو سر پھر مزہ تو لینا بنتا ہے. یہ سردار حسنین علی گھمن صاحب ہیں جی. یہ گارڈز کون ہیں؟ یہ اس کے گارڈز ہیں سردار صاحب کے. اچھا جی، سردار صاحب فنانس سیکٹری تھے نا لاہور کے، اور اوپر سے وہ جو کس کے فائنانس سیکٹری تھے؟ یہ ملک سیف صاحب کے. میرے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی جی. میں فنانس خدا کا نام لیں، وہ کوکر پیلس والے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سنائیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ملک سیف کھوکھر صاحب کا فائنانس سیکٹری جی، فنانس سیکٹری لاہور کا. صدر تو وہی ہے نا، تو ظاہر سی بات. دکھائیں. لے سر یہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، یہ کیا ہے جی؟ یہ 26 تاریخ کو اس نے پیسے واپس دینے تھے سردار حسنین. اگر نوکریوں پہ نہیں لگتے یا وہ ٹینڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ نہیں ہوا، لیکن میں اس کے پیسے واپس دے رہا ہوں. اچھا جی، ایک یہ جناب سنتے ہیں جی. وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اب گارنٹی بھی تو مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو ان کے والد صاحب کہہ دیں، کوئی وہ بیٹھ گیا میں کہہ دیں کہ ہاں جی حسنین گھمن خود اپنی گارنٹی ہے. حسنین گھمن اپنی گارنٹی ہے فنانس سیکٹری لاہور کا. اس تو وڈی انہوں نے گارنٹی کی چاہیے. لوکی اپنی 10-10 کنال دی جگہ ساڈی زبان دے 10-10 کنال دی جگہ دی چابیاں دے جاندے نے. تو چوری پھر بعد دے بات کرتی ہے وہ ہو گئی ہے بندے بعد جو ترنے بھی تو پھر بعد جو آگے اگلے وہی دیندے نے نا جنہاں دے 10-10 تسی یہ بھی تو دیکھو نا. پھر وہ ترنے بھی تو وہی دے نے نا پھر بوے دے اوتے آ کے جوج صاحب. وہ سر جو جنہوں نے دھرنے دیے ان میں سے ادھے تو اس ٹائم تھانے میں، ادھے اس ٹائم سی ٹی کے کول نے. وہ چھوڑ معاملات ہے جنید آدھی جاتی رکھیاں سی چیزیں. جوج صاحب سیاست ساڈے نال تے نہ کھیڈو، محلے داراں نال بھی سیاست کھیڈ رہے جے تسی. سر میں آپ کے ساتھ تو سیاست کھیل ہی نہیں رہا. میں جنید صاحب وہ کہہ رہے جی 1 مہینے کا ٹائم دے، اگر نہیں کام ہوگا تو پیسے واپس کر. انہوں دے والد صاحب بھی بیٹھے، ماموں بھی بیٹھے نے. تو ہوں دسو انہوں نے میں کی انہوں نے گارنٹی دواں؟ یہ حسنین گھمن صاحب تو اپنے آپ کو فائنانس سیکٹری بتا رہے ہیں جی. اور مسلم لیگ نون کا جی فنانس سیف صاحب کا جی ملک سیف صاحب کا اس میں، لیکن اس نے ملک سیف کا نام نہیں لیا، لیکن وہ کہتا یہی تھا. ہاں میں نے پہلے بھی ملک سیف صاحب سے رابطہ کروائیں جی. عامر صاحب پروڈیوسر صاحب ملک سیف صاحب سے رابطہ کروائیں. سر ہم یہیں سے ہی ملک صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کنفرم کرتے ہیں کہ کیا وہ ان کا فائنانس سیکٹری حسنین گھمن نام کا کوئی بندہ ہے، رہا ہے، وہ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، کیونکہ اب یہ بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہے سر. دیکھیں ہمیں، میں تو بیسیکلی سیف صاحب کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ کہاں پہ رہتے ہیں، کیا سین ہے. ہمیں تو وہی کہانیاں سناتا ہے. کہانیاں اس نے سنائی. چلے جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں.